Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام کی ابتدا میں شریک گفتگو ہیں ایک مرتبہ پھر ہڑتال کی راہ اپناتے ہوئے چند ینگ ڈاکٹرز۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ ہمیں میڈیکل یوتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، میرا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کان پک گئے ہمارے۔ جتنے سال سے آپ ہڑتالیں کر رہے ہیں، آپ ینگ کہاں سے رہ گئے؟ آپ ینگ ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ نہیں، آپ بتائیں نا، آپ خود ینگ ہیں؟ میں تو ہوں۔ آپ قیادت کر رہے ہیں ان ڈاکٹرز کی۔ دیکھیے، آپ کو میں ینگ لگتا نہیں ہوں۔ خدا کا نام لے، ہمارے ساتھ جو یہاں عزیزی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے 4 سال بڑے لگتے ہیں۔ تو جنید بھائی ٹھیک ہے، پھر یوتھ ہی ہوئی نا۔ وہ 21 سال کے ہیں، 4 سال میں بڑھا، 25 سال کا ہو گیا۔ تو 25 سال کا بچہ ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع ہوتے ہیں کہ اب اس کی شادی کرنی چاہیے۔ گڈ۔ تو اسی کو یوتھ کہتے ہیں نا، جس کے متعلق یہ بحث ہو رہی ہو کہ اس کی اب شادی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر فراز، میں ایکسپلین کر دوں؟ جی ہاں، ڈاکٹر شمس۔ ایکچولی ینگ ڈاکٹر کے لیے کوئی فزیک یا ایج کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جی، سوچ ینگ ہونی چاہیے، چند نئے گانے یاد ہونے چاہیے، 2-3 فلمیں عالیہ بھٹ کی دیکھی ہونی چاہیے۔ ینگ ڈاکٹر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جذبے جوان ہونے چاہیے۔ اچھا، یس یس۔ اور ڈاکٹر شمس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ان کا نام ڈاکٹر شمس ہے؟ نہیں جی نہیں، نام ان کا تو ڈاکٹر امجد ہے۔ یہ ویسے شمسی توانائی سے چلتے ہیں، اسی لیے ان کو پیار سے ڈاکٹر شمس کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے بس اتنا ہی لوگ ان سے پیار کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر شمس کہتے ہیں، اور کوئی ان میں پیار والی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال پھر وہی کھڑا ہے کہ آپ کس چیز کے ینگ رہ گئے؟ جی، آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے ہی جا رہا ہوں میں۔ اصل میں ڈاکٹرز کو کارڈیالوجی میں پڑھایا جاتا ہے کہ دل ہونا چاہیے جوان، عمرہ اچکی رکھے۔ کیا خوبصورت جواب دیا، واہ۔ کل کا بچہ وہ سٹیپ نہیں لگا سکتا جو ڈاکٹر وقاص لگا۔ جی ہاں۔ کاواش جنید صاحب، انہوں دی سنی جان رہے ہو، عمرہ دے چکی رکھیا، اور 3 دن ہو گئے نے میری بیوی نو انہوں نے پتہ نہیں کتھے رکھے ہے۔ کیا مطلب؟ 3 دن ہو گئے جی، میری بیوی نہیں لبن رہی۔ تو بھائی یہ اسپتال کا نہیں، یہ تھانے کا کیس ہے۔ ایک منٹ ٹھہرے، بات تو سنیں ان کی، کیا معاملہ ہے؟ آپریشن تھیٹر دے چلے کے گئے نے میری بیوی نو، نہ مینو اندر جان دین ڈے نے، نہ مینو ملن دین ڈے نے، نہ انہوں دا کوئی پتہ دسن ڈے نے۔ اے ڈاکٹر شمس نے دسیا سی کہ وہ دے پتھری ہے جی۔ ہاں تو پتھری تھی تو میں نے ڈائگنوز کیا نا۔ تو آپریشن کرو پھر۔ سوری سر، ڈاکٹر شمس کا اسسٹنٹ میں ہوں، کچھ بولنا چاہ رہا ہوں۔ جی۔ اس کی بیگم 3 دن سے بے ہوش ہی نہیں ہو رہی سر۔ خدا کا، اور میری تے ہر گل اتے بے ہوش ہو جاندی سی۔ جنید صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں سمجھ گیا ہوں اس کی مریضہ کون سی ہے۔ اب یقین مانے 2 دفعہ انیستھیزیا کے ڈاکٹر کو بلایا، وہ نہیں بے ہوش ہوئی۔ آخر کار میں نے دیسی نسخہ استعمال کیا ہے، سسٹر سریا کو بلایا، اس نے آگے اس کو بالوں سے پکڑ کے متھے پہ ٹکر ماری ہے تو وہ بے ہوش ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب خدا کا نام لے، تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں۔ ہم تو سب سنجیدہ ہیں، یہ ہنس رہی ہے، یہ وہ دیکھیں مریض مر رہے۔ ڈاکٹر شمس صاحب آپ بتائیں نا، اس بیچاری کا آپریشن کر کے اس کی پتھری کیوں نہیں نکالتے؟ آپ ہڑتالوں میں لگے ہوئے ہیں۔ گڈ کوسچن۔ اس آپریشن کا ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں۔ جی۔ پھر جنید صاحب 2 دن سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہے۔ کیوں؟ کہ آپریشن میں جو پتھری نکلے گی وہ مجھے دینا ہے۔ وہ پتھری نکلنی ہے، کوئی فروزہ نہیں نکلنا ہو، جو سادہ پتھری ہے بالکل۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی بے حسی کس سطح کو چھو رہی ہے اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ خدا کا خوف کرے کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے، اس وتیرے کی وجہ سے، آئے روز کی ہڑتالوں کی وجہ سے آپ پبلک سپورٹ کھوتے جا رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کے اپنے کولیگز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ جنید صاحب کوئی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے فضل سے جب بھی ہم ہڑتال پہ جاتے ہیں، ہمارے گھر والے پراٹھے بنا کے ساتھ انڈے تل کے 2-2 4-4 ہمیں باندھ کے دیتے ہیں۔ بلکہ جس ہڑتال کے کیمپ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹینٹ
ٹینٹوں والا, وہ کراکری والا, وہ لوگ آگے ہمیں اتنی داد دیتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک مطالبات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کا نام لیں, ان کا تو فائدہ اور ہے, ان کے ٹینٹ کرائے پہ جاتے ہیں, وہ اس لیے حمایت کرتے ہیں آپ کی. عوام کی مشکل کون دیکھے گا؟ سر یہ چکڑ چنے والا ہمارے جاگنے سے پہلے ہمارے کیمپ کے پاس ریڈی لے کے آ جاتا ہے اور 2 گھنٹے میں ختم کر کے چلا بھی جاتا ہے. حد ہے ویسے. اور جنید صاحب یہ وہ چنے والا ہے جس کے 2 دن نہیں تھے بکتے, 2 گھنٹے میں بیچتا ہے. اب یقین مانے 2 دن یہ وہی چنے نیچے سے اوپر کر کے تازے کر لیتا تھا, پھر اگلے دن نیچے سے اوپر کر کے تازے کر لیتا. ہو جاتے ہیں اوپر والے چنے جو ہوتے ہیں نا جی, وہ ہو جاتے ہیں باسی, مگر اگر ان کو نیچے کر لیں تو وہ تازے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے یہ صبح اٹھے تو باسی لگتے ہیں, اور اگر نہا دھو کے ذرا تولیہ شولیہ مار لے تو تازے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے چنوں میں اور کئی انسانوں میں بھی. لو جی, یہ چکڑ چھولے کھا کھا کے تہاڈی بھرجائی نوں پتھری بنی ہے. اج جدوں تہاڈی ہڑتال ختم ہونی ہے نا, تہاڈے بھی سارے دے آپریشن ہونے نے. یار خدا کا خوف کرے, ایسے میری بد دعا ہے نا, سارے دے پتھریاں پیدا ہونی ہیں. نہ یار, ایسے نہیں کہتے. کیوں ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں؟ ہم چکن چنے کے ساتھ نا سفید زیرے والا رائتا پیتے ہیں. تو تیرا پلا ہو جائے, چٹے زیرے والا دہی آتا ہے. جی جی. لو جی سارا یہ پی جاندی جی, سانو تے کدی نہیں جی لبا. نہیں سسٹر پی جاتی ہیں, انڈے پراٹھے ڈاکٹر فراز کھا جاتے ہیں, سانو چاواں پیا پا کہ ساڑا ناس مارے ہیں. ڈاکٹر صاحب تسی لال انار دا جوس بھی پی کے ویکھ لو, لگنا ہو تانوں چاہ بن گئی ہے. ویدر ہارڈ ہے نا بہت. اب ویکھیا جنید صاحب, ہسپتالاں دے وچ ایک ٹگے دا یہ کام نہیں کردے, یا یہ ہڑتال کردے نے یا اپنی اپنی ہیروشپ دا خیال کردے نے. کوئی سلمان خان بن کے پھرنڈے ہے, کسی نے شاہ رخ نوں گھوٹ کے پیتا ہے, کوئی منا بھائی MBBS بن کے پھرنڈے ہے. میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر شمس, آپ نے سلمان خان پہ ریئیکٹ کیوں کیا؟ ریئیکٹ نہیں کیا, نیچرل ہے. وہ بھائی دارا سنگھ, اللہ کے فضل سے ہسپتالوں میں ہم ہی کام کرتے ہیں تو ہسپتال چل رہے ہیں. جب بھی ہڑتال پہ جاتے ہیں ہسپتال ایسے ہی نہیں بند ہو جاتے, کام کر رہے ہوتے ہیں سب ہم مل کے وہاں. ابھی ہم کام ہی کچھ نہیں کرتے. ڈاکٹر رفیع ہسپتال کی ساری میڈیسن اٹھا کے اپنے سالے کے میڈیکل سٹور پہ سیل کرواتے ہیں. کیا کر رہے ہو, ہم لائیو جا رہے ہیں, آپس کی باتیں یہ. آپ کیا چھپا رہے ہیں عوام سے؟ عوام آپ لوگوں کے سارے دھندے جانتی ہے. یہی تو دکھ ہے جنید صاحب کہ عوام ہمارے دھندے جانتی ہے, ہمارے مطالبات نہیں جانتی. ڈاکٹر صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ عوام کو اپنے مطالبات بتانے میں بھی ناکام ہو گئے. دیکھیں آپ کے 3 بڑے مطالبات ہیں نا, سینٹرل انڈکشن پالیسی, ٹھیک ہے, اور ایڈاک ڈاکٹرز کو ریگولر کرنا, اور نامکمل منصوبے جو ہیں ہیلتھ کے شعبے میں ان کو مکمل کرنا. جی تو غلط کیا ہے اس میں؟ تو صحیح کیا ہے اس میں؟ چلو جی آؤ چلیے. نہیں بیٹھے نا, اگر کچھ صحیح نہیں ہے تو پھر رہنے دیتے. نہیں میری بات سنیں, یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی اصل میں یہ ہے کہ PGR یعنی MBBS کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج سے پہلے خود اپنے شعبے کا, اپنی اسپیشلائزیشن کا تعین کرتے تھے. اب حکومت نے کہا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق دیکھیں گے کہ ہمیں کس شعبے میں کتنے اسپیشلسٹ چاہیے. اس میں غلط بات کیا ہے؟ سب غلط ہے جنید صاحب. اب آپ دیکھیں نا ذرا کہ اگر ڈاکٹر قطب الدین خاکوانی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ آرتھوپیڈک میں اسپیشلائزیشن کریں, تو بھئی اس بیچارے کی تو اپنی آرتھوپیڈک اتنی کمزور ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر شمس کو کہہ دیا جائے کہ سکن میں اسپیشلائزیشن کریں, بھئی خاک مریض اس کے پاس آئے گا یا مطمئن ہوگا؟ مریضوں نے تو کہنا ہے کہ اگر آپ سکن کو جانتے ہوتے تو آپ کی اپنی سکن کا یہ حال ہوتا. اب ڈاکٹر رفیع کو اگر کہہ دے حکومت کہ آپ نیورو سرجن بن جائیں, تو بھائی نیورو دماغ کو کہتے ہیں, جہاں انسان کا دماغ ہوتا ہے اس سے پہلے تو ڈاکٹر رفیع ختم ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر رفیع دماغ چیک کرنے کے لیے بیچارہ چھلانگے لگایا کرے گا, یا پھٹے والی دکان سے گھوڑی منگوا کے تو پھر چیک کیا کرے گا مریض کو. دیکھو نا جی, حکومت ڈاکٹر فراز نو کہہ رہی ہے کہ تو اکھاں دا ڈاکٹر بن جا. وہ ڈاکٹر فراز دا تعلق گجرالے نال ہے, انہیں تے میدے دا ڈاکٹر بننا نا, کیونکہ گجرالے چ یا میدے دا کام ہوندا یا میدے دا کام ہوندا. ہن تسی دسو کہ جی ڈاکٹر فراز نے میدے دا ڈاکٹر نہیں بننا تے میدے دا کام کر لے, اپنا تندور کھول لے, 4 پیسے آن گے, بچے واسطے بنے گا کچھ. اب دیکھو ذرا, اے ڈاکٹر لگنے نہیں ڈے, بہرے لگن ڈے, سانو وارڈ دے وچ وڑن نہیں دیندے. آپ 15-20 جنے کٹھے ہو کے فضول ہی دند کڈن ڈے ہوندے. او بھائی فضول نہیں دند کڈ رہے ہوندے, اندر پکیاں جگتاں ہو رہی ہوندیاں. پکی جگتے کیا مطلب؟ یار حد ہو گئی. او جناب کوئی ینگ ڈاکٹر جنوں ڈاکٹر قطب نو کہہ دے کہ تیرا منہ انج جویں جوس پی کے ڈبے دا پٹاخا ماریا ہوندا ہے.
देखो तुसी हस रहे हो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ। खुदा का खौफ करे। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਜੁਗਤ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਸਾ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਬਾਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੜੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਵੜਿਆ। डॉक्टर साहब कुछ खुदा का खौफ करें, कहीं से भी आप लोगों का एटीट्यूड डॉक्टर्स वाला लगता है। ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ। ਵੇ ਬਸ ਵੇ ਪਿਕਨਿਕ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ੋਖਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 3 ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਵੇ, ਰੋਂਦਾ 3 ਸ਼ਵਾਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੀ ਖਾਦੇ ਹੀ नहीं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये एक सबसे जो उनका तगड़ा मोरा मियां नवाज शरीफ साहब, बल्कि यूं कहें कि जिनके सर पे नून लीग थी, नून लीग नाम ही नवाज शरीफ लीग है, वो तो हो गए साइड पे। अब आगे क्या हिकमत अमली होगी जी नून लीग की? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। पाओ यार इनू लमे इन्होंने पूछिए सवाल दसदा कि मैं नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਗੋਗੇ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ ਸੀ। मेरा मतलब है कि सूरत हाल बहुत पेचीदा है। होया कि नहीं शुरू? बात तो सुनो। मैं कह रहा हूं कि हर गुजरते दिन के साथ नून लीग की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और उसके लिए ऑप्शंस कम होती चली जा रही हैं। और ये खादम पिछले कई महीने से ये अर्ज कर रहे हैं कि खास तौर पे पैनामा लीक्स के बाद कि इस सूरत हाल से या इस दलदल से निकलने का एक ही तरीका है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने तर्ज अमल को, अपने बयानात को, अपने अमल को, अपने रद्द अमल को, सबको पॉजिटिव रखें। अगर आप इनमें से कोई चीज भी मनफी अपनाते हैं तो आपके लिए इस सूरत हाल से निमटने में कोई आसानी नहीं बल्कि मुश्किलात पैदा होंगी। और उसी सूरत हाल का आज नून लीग को सामना है। अब तुम देखो ना कि 2 दिन पहले तक नून लीग के बाज वज़रा से मेरी बात हुई है और वो बहुत तयक्कुन के साथ ये दावा कर रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर जीटी रोड के जरिए पहुंचेंगे तो अवाम का जगह जगह समंदर मिलेगा, वो सूरत हाल को यकसर तब्दील कर देगा। और आज सुनने को यह मिल रहा है कि साबिक वजीर आजम को बजरिया जीटी रोड लाहौर तक लाने का मंसूबा तरक कर दिया गया और वो मोटरवे के जरिए आएंगे और लाहौर में उनका इस्तकबाल होगा। तो मेरा ख्याल है कि उस पहले वाले मंसूबे पे कायम रहना चाहिए था। और वाकई जीटी रोड पे जितने भी नून लीग के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन दे सकते थे उनके ताकतवर रहने को, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कम से कम कोई 24 घंटे 30 घंटे तक मुसलसल मीडिया ले सकते थे। और ये तो उन्होंने पहले फैसला किया होगा ना कि अपनी कुव्वत का मुजाहरा करे और ये लोगों को इकट्ठा करे। जब उन्होंने पार्लियामेंट में वोटिंग में देखा कि फर्क कोई नहीं पिया सानू, वोट तो साडी उत्थे दे उत्थे ने बंदा ही लिया कोई नहीं, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो आराम नाल लाहौर च जाके फिर इस्तकबाल। नहीं, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि वोट नून लीग का मसला नहीं है, वोट पे उनको डेंट पड़ा हुआ है और खुद भी नून लीग को इस बात का अंदाजा है। नून लीग के अपने करवाए हुए जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक भी उनके वोट बैंक को अच्छा खासा डेंट पड़ा है। अब नून लीग को कितना अक्लमंद है, इतनी नहीं समझ आ रही कि मैं डेंट किसको कह रहा हूं। यार डेंट इसी को कहते हैं और किसे कहते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इस हालत में जब आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं तो एक अच्छे कप्तान की निशानी ये होती है कि वो उन कम ऑप्शंस के साथ
अपनी जो तवानाइयां हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करना सीखे। यानी अगर आपको 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ 50 ओवर्स करवाने पड़ते हैं तो ये कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे अंदाज में 50 ओवर्स करवाए अपने 3 रेगुलर बॉलर के साथ। अब क्या ऑप्शन है जी इनके पास? अवेलेबल ऑप्शंस में जो सबसे पहला करने का काम है नून लीग के लिए वो तो ये है कि ये जो पिछले कई माह से साजिश की रट लगाई हुई है, नून लीग को ये छोड़ के किसी सॉलिड बात की तरफ आना चाहिए, अपनी दलील में वजन पैदा करना चाहिए। और क्योंकि इसको नून लीग के सपोर्टर्स और वोटर्स ने भी बाय नहीं किया, वो भी इस बात पर यकीन करने के लिए, इस मफरूजे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई आलमी सतह पर या मुल्की सतह पर उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है। हाँ, कोशिश बहुत की जा रही है कि अवाम को इस बात पर यकीन दिलाया जा सके, क्योंकि अगर आप इसी तरह हवा में तीर चलाते जाएंगे तो फिर आपसे कभी कैलेवरी फाउंट का जो हमाकत है वो सरजद होगी, और कभी गोलाली जैसा जो एपिसोड है वो 18 घंटे बाद ही पंक्चर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वक्त जो आपका मेन प्लेयर है वो है वजीर आजम खाकान अब्बासी। अब वजीर आजम खाकान अब्बासी का ये इम्तिहान है कि वो अपने इख्तियारात और किरदार में एक तवाज़ुन बरकरार रखें। कोई उन पर इसलिए भी उंगली ना उठा सके, इसलिए भी तनकीद ना कर सके कि वो बिल्कुल साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वो सदर ममनून हुसैन बन गए या सदर फजल चौधरी बन गए। और दूसरी तरफ इस इल्ज़ाम से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए उनको कि वो मोहसिन कुशी कर रहे हैं या वो सदर लगारी वाला किरदार अपना लिया उन्होंने। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक तवाज़ुन बरकरार रख के वो अपनी पार्टी का बेहतर इमेज भी आवाम के सामने पेश कर सकते हैं और इस जो नुकसान से गुजरी है नून लीग उसका अजाला भी कर सकते हैं। और वैसे भी आने वाले दिनों में शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ साहब को और दीगर अरकान को नैब के केसेस का सामना है, वो एक मुश्किल मरहले से गुजरेंगे। इन हालात में मेरा ख्याल है कि खाकान अब्बासी साहब को पार्टी को भी लीड करना चाहिए, हुकूमत को भी लीड करना चाहिए। अच्छा, एक और काम या ऑप्शन जिस पे नून लीग की क़यादत को फोकस करना चाहिए वो ये कि अपने इलेक्टेबल्स को इलेक्शन तक इंटैक्ट रखे। वो जिस तरह मर्जी है, वो ये भी हो सकता है कि वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब अपने इलेक्टेबल्स के साथ, अरकान असेंबली के साथ मुसलसल मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे। मेरी इत्तला ये भी है कि आने वाले दिनों में नून लीग की जो हुकूमत है ये बड़े पैमाने पे तरक्याती फंड भी जारी करेगी, उससे भी इनको इंटैक्ट रखने में खासी मदद मिल सकती है। मगर दूसरी तरफ नून लीग के सियाने ये भी कहते हैं कि नून लीग ने जितना काम किया हुआ है, लोड शेडिंग का काफी हद तक खात्मा किया है, फिर बिजली पैदा करने के वाले से उन्होंने बड़ा काम किया है, सी पैक वाला उनका काम, दहशतगर्दी उन्होंने बड़ी हद तक खत्म की है। इस हवाले से वो वोट हासिल करेंगे। एग्जैक्टली, नून लीग जिन अच्छे कामों की दावेदार है, जिन अच्छे कामों की मलकियत की दावेदार है, मेरा ख्याल है कि बदले हुए चेहरों के साथ, बदले हुए जेस्चर्स के साथ वो आवाम के सामने पेश कर रही है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। क्यों जी, किया कि नहीं अर्ज? शुरू में कहता था कि मैं क्या कह सकता हूं। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क में बढ़ती हुई सियासी गर्मजोशी को मजीद दुबाला करने के लिए हमारे शो में तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम जनाब शेख रशीद साहब। हमको है पूरी उम्मीद वज़ीर आज़म शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद वज़ीर आज़म शेख रशीद। कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई है। हमको है पूरी उम्मीद वज़ीर आज़म शेख रशीद, वज़ीर आज़म तो शेख रशीद, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई है। पूरा पिंडी इसका मरीज शेख रशीद, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई है। शेख साहब, वजीर आजम के नारे कैसे? वजीर आजम तो बन गया। हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम अगली तैयारी कर रहे हैं। अगली कौन सी? ये जो 45 दिन के बाद वजीर आजम बनना है वो इंशाल्लाह शेख रशीद होगा। पूरी उम्मीद शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद वज़ीर आज़म शेख रशीद। यार तो जोर दी नारा लाओ, लाना तो नहीं तो जाओ करानो मेरा भी। हद हो गई है, थानू नारा भी नहीं मारना आंदा हाले तक। जिन्ना नाश हमको है पूरी उम्मीद वज़ीर आज़म शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद वज़ीर आज़म शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद वज़ीर
ذرا ادھر آئے ادھر آئے. جنید صاحب اپنی انگلی کے اوپر دندی کاٹیں. آپ کمنگ وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں, کوئی چائے والے لڑکے کو نہیں بلا رہے. اچھا 1 منٹ کے لیے ادھر تشریف لائے. ہم کو ہے پوری امید وزیر اعظم شیخ رشید. اچھا میں سمجھا تھا نوٹوں والا آ رہا. جنید صاحب یہ نوٹوں والا یار تھا, نوٹ اتار کے بندے اکٹھے کیے ہیں. پہلے بیان پھر ترتیب شیخ رشید شیخ رشید. لوگوں وہ سر جی مائک بند ہے گا جی. یار مینوں تے دس, میں آدھی تقریر دا زور صرف لوگوں تو ہی لاتا ہے. آن کر انہوں. اچھا جی چیک کر سو کرنا جی. ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں. ٹھیک ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب؟ جنید صاحب لوگ نواز شریف کے جانے کی خوشی منا رہے ہیں. اور نہیں شیخ صاحب میں تو اپنا ریاض کر رہے ہیں, میرا فنکشن ہے رات میں. ہم کو ہے پوری امید وزیر اعظم شیخ رشید. او منڈیو, او نائب وزیر اعظم دا نعرہ لاؤ, تانوں گھروں بھی سمجھا کے لے آندا ہے. جد وزیر اعظم میں بان ہی نہیں سکدا تے ہمیں کیوں وقت ضائع کرن دے. ہم کو ہے پوری امید وزیر اعظم شیخ رشید. سر وزن پورا نہیں ہو رہا سر. یار وزن پورا کرو نا کسی طریقے نال. پیچھے 20 کلو دا وٹا بازی ہے. یہ تو پیچھے کھلوتے ہیں تاں وزن اگے پیچھے ہویا. اگے آ چل تو پیچھے جا. لوگوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا پاکستان عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے, اور عمران خان شیخ رشید کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے. ہم کو ہے پوری امید. ایتھے نعرہ نہیں لانا, ایتھے لڈی پانی ہے. شیخ صاحب کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں آپ لوگ؟ وزیر اعظم نامینیٹ ہوئے ہیں, اور ساڈی کو لاٹری نہیں نکلی. آپ کو عمران خان نے امیدوار بنایا نا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, خود خان صاحب نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. تھانوں پتہ ہے وہ بدید آدمی ہے. وہ شیخ صاحب بدید تو یاد آیا, ہو جائے گا فل بدید. شیخ رشید شیخ رشید. شیخ صاحب مجھے بدید سے یاد ہے, اس دن آپ کس قدر بدید ہو گئے تھے. آپ کے ایک پرستار نے آپ کو چومنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو جھٹک دیا. بہت اچھے, اس نے چومنے کی کوشش نہیں کی, وہ میری چومی لے گئی ہے جی. اور کنے دن ہو گئے لبن بھی نہیں دے. میں تو جگہ جگہ اعلان کرایا چومی واپس کر جا, تینوں کچھ نہیں کیا جائے. تو شیخ صاحب اس کا اظہار محبت تھا آپ سے. جنید صاحب بے شک جتنا مرضی فین ہو, ایک بندے نے منہ میں پان ڈالا ہو اور اس پان کے اندر گرو, نجمہ 300, شہزادی, راجہ جانی, کالا تماکو, قوام, پیلی پتی ہو, اور وہ پان اس کے منہ میں ہو, اور اس منہ سے وہ آپ کی چمی لے جائے. تو کیا ہو گیا؟ یہ تو سیاست کرنی ہے کہ سارا دن گل ملنی ہے. ایک دم اس کی محبت کا اندازہ لگایا, آپ نے اس کا دل توڑ دیا. محبت تے تسی انج کہنے ہو جی میں انہیں بھی 14 پان میرے منہ چ پایا. آپ کی اس حرکت پر شور بہت مچا ہے. جنید صاحب تاریخ میں 2 ہی چمیاں ہوئی ہیں, ایک وہ جو الطاف حسین نے مصطفیٰ کمال کی چمی لی تھی, اور ایک وہ جو ایک فین نے شیخ رشید کی چمی لی تھی, اور ایک چمی ویسے اور بھی تھی جو خطرناک فلم میں تھی مگر وہ سینسر ہو گئی. ہم کو ہے پوری امید شیخ رشید. شیخ صاحب بندے دے پتر بنوئے, اس حرکت تو اگے میں 2.5 سال جیل چ کٹے. ادھر تے ویکھ بوجی پستولوی ڈیشوں ہیں. پنڈی والو, شیخ رشید اب وزیر اعظم بنے نہ بنے, آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عمران خان نے شیخ رشید کو وزیر اعظم بنا دیا ہے. لیکن شیخ صاحب امیدوار بننے کا فائدہ. جنید صاحب میرے تو پیسے اسی وقت پورے ہو گئے تھے جب میں نے امیدوار برائے وزیر اعظم شیخ رشید کے کارڈ چھپوائے. شیخ صاحب اس میں کیا کمال کی بات ہے, کوئی بندہ بھی وزیر اعظم کو امیدوار بن کے ایسے کارڈ چھپوا سکتا ہے؟ جنید صاحب میں اتنا بھی سادہ نہیں, میں نے جس کو بھی کارڈ دکھایا امیدوار کے اوپر انگوٹھا رکھ کے دکھایا. جمہوریت کا ہے درد شدید شیخ رشید شیخ رشید. پورا پنڈی اس کا مرید شیخ رشید شیخ رشید. آپ شیخ صاحب کچھ خدا کا خوف کریں, آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں, آپ دمال ڈال رہے ہیں. اور جنید صاحب پرائم منسٹر کو چھوڑیں,
मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक मुतालबा करने के लिए आया हूं कि दोस्तों, पाकिस्तानियों, उठ खड़े हो जाओ और मुतालबा करो हुकूमत से कि नायब वजीर आजम का ओहदा बहाल किया जाए। हमको है पूरी उम्मीद, नायब वजीर आजम शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद, नायब वजीर आजम शेख रशीद, और नायब वजीर आजम का ओहदा बहाल किया जाए, और जो वजीर आजम के इलेक्शन पे दूसरे नंबर पे आए उसको नायब वजीर आजम बनाया जाए। शेख साहब, मसला ये है कि आप दूसरे नंबर पे भी नहीं आए। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर है, आप तीसरे नंबर पे आए हैं। ऐसे तुसी कटिया हो, तुसी नहीं है दसिया, वो बगाना मुंडा दसन दे। मेरा पूरा मुतालबा सुने, जो दूसरे नंबर पे आए उसे सीनियर नायब वजीर आजम बनाया जाए, और जो तीसरे नंबर पे आए उसे नायब वजीर आजम बनाया जाए। हमको है पूरी उम्मीद, नायब वजीर आजम शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद, नायब वजीर आजम शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद, नायब वजीर आजम शेख रशीद, हमको है पूरी उम्मीद। नायब वजीर आजम शेख रशीद। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सियासत की वजह से मुल्क का वो हाल हुआ है जैसे रंग रोवन वाले घर रावड़न ते घर दा हाल नहीं हो जाता। ना घर दे अब्बे दी बनैन लभण नहीं हुंदी, ना निक्के मुंडे दी स्कूल वाली निकर लभण नहीं हुंदी, ना अम्मी दी वड्डी भैन ने जेड़ा सूट भेजिया हुंदा वो लभण दिया हुंदा। वो जब रंग रोगन खत्म होने पे आता है ना तो फिर पता लगता है कि वो जो मौलवी साहब मोटी ऐनक वाले पौड़ी पे चढ़ के रंग कर रहे थे ना, अब्बा की धोती उन्होंने डांग के बनी सी, जेड़ी निक्के मुंडे दी स्कूल वाली निकर गवाच गई सी, वो वार्निश करने वाले ने गोल करके डब्बे च सुट्टी सी। और जो अम्मी जी का वड्डी बहन ने भेजा हुआ सूट नहीं था मिल रहा, वो नौकरानी ने सेफ्टी के तौर पे अपने घर शिफ्ट कर दिया। तुम अब्बा जी की धोती और बच्चे की निकर की बात कर रहे हो, अब्बा जी और बच्चा खुद नहीं मिल रहे होते, घर में पेट वाले आए होते हैं, सब मिक्स हुए होते हैं, सारे अंदर बाहर फिर रहे होते हैं। हाँ जी हाँ जी, अब यहाँ पे भी सियासत ठंडी होएगी तो पता लगेगा कि केड़ा रंग निकले है। जितने मर्जी रंग करा लो अजीजी, शाइनिंग ब्लैक कलर में। ऊपर से हुस्न इतना है गर्मी की वजह से, ये जो क्या इसको गोगा जी कहते हैं, हबस हबस, गोगे को ये अंदाजा हो सकता है क्योंकि गोगा जहाँ मौजूद हो वहाँ लाइमन हबस हो जाती है, क्योंकि वहाँ की ज्यादा ऑक्सीजन गोगा ही खींच लेता है। अच्छा, गोगा पहले हुमस कहने लगा था खाने वाली चीज, बड़ी मुश्किल से उसने हब्स का। हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, ना इधर बंदे ने वहां ना इधर अब बस ही हो गया ना। बहुत ज्यादा हबस हुई है, ईमान से बड़ी मत बजी हुई है, मौसम बड़ा अजीब गद्दा सा हुआ। मैं तो गोगे के पास जब भी बैठता हूँ तो शिकंजी पी लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हो। कीम तो कहते हैं कि गोगे पे नजर भी पड़े तो नींबू चाट लेना। मौसम भी बड़ा अजीब सा हुआ है। वैसे कुछ लोग तो छुट्टियों में चले जाते हैं ना नथिया गली, तो माड़े बंदे बेचारे वही महल्ले दी हलवाई दी दुकान ते कड़ाई कोल बैठी गल्लां करी ना कड़ाई ठंडी हुंदी है ना बेचारा गरीब बंदे दी तबीयत ठंडी हुंदी। ऊपर से हलवाई की दुकान ऐसी मनहूस हुई है आजकल, एक तो वो कड़ाई का सेक, ऊपर से एक बंदा आके कहते लो भाई जी वजीर आजम ना हल हो गया जी। दूसरा आया आके कहता लो जनाब शहबाज शरीफ भी नहीं इलेक्शन लड़ सकता, उस पर भी केस चल रहा है। तीजा आया आके कहता नहीं लो चौधरी निसार ने कहता मैं नहीं वजीर बनना। चौथा अंदर हलवाई आया आके कहते लो जी मेरे सारे कूड़े खट्टे हो गए। पंजवा गाहक आया आके कहते थोड़ा जिहा खट्टा दही दे दियो मेरे मुंडे नूं काला यरकान हो गया। गौरी साहब आप भी कहें कि यरकान भी सिर्फ काला ही अच्छा होता है। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह माफी करे। बाबू जी काले सिर्फ बदल अच्छे होंगे ने, काला जरकान अच्छा नहीं होता। हाँ जी हाँ जी, और काले बदल तो इतने अच्छे होते हैं गोगा रोटी पे रख के खाता भी है। बल्कि काले बदल का कोई टोटा आ रहा हो ना तो बकायदा सड़क पे रोटी हाथ पे रख के खड़ा हो जाता है और साथ बदलों को इशारा करता है।
جیسے جہاز اتارنے کے لیے ایئرپورٹ پہ بندہ بیٹری کا اشارہ نہیں کرتا. یار خبروں کی طرف آؤ جی. کیا ہے آج کی خبر؟ سر چونکہ ہم چھٹیوں پر تھے اس لیے خبروں میں تبصرے کے لیے ایک پرانی خبر شامل کروں گی. کر لیں جی. شیخ رشید نے نواز شریف کی نااہلی پر کہا تھا کہ کہہ دیا تھا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، بس سال آگے پیچھے ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. یہ جب میں نے بھی بیان سنا تھا نا تو میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کے پیٹی تھلے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا. اس خبر پہ صرف اتنا لطیفہ ضرور یاد آیا مجھے کہ ایک منڈا ہو گیا نا 18-19 یاری فیل. تو جب 19 یاری فیل ہوا نا تو اس کا ابا گھر داخل ہو جائی تو دی اماں کہندی ہے لو تمہارا منڈا پھر فیل ہو گیا. تو پاس سے منڈا کہتا ہے امی آپ نے کیوں بتایا ہے، میں نے خود ابو کو سرپرائز دینا تھا. 19 یاری فیل ہون دے ہیں ہلے بھی سرپرائز ہی. سو شیخ صاحب حیور اپائی جی یہ جو آپ پپو فیل کرتے رہے ہیں نا کہ پچھلے 3-4 مہینے یہ 70 سال سے فیل ہو رہا ہے. ایک کو نوی گل نہیں تاڑیر کے بس باہر کھلو کے نا بوٹی سٹن والے بندے رولا پاندے رہی تھے. پپو کا سب کو پتا ہوتا ہے اس نے 5 سال سے پہلے فیل ہونا ہی ہونا ہے. شیخ رشید صاحب سے ایسے 3-4 کھوچل ہر حکومت میں 2 سال پہلے شروع ہو جاتے ہیں. حکومت جانے والی ہے، حکومت جانے والی ہے، حکومت جانے والی ہے. کدی 2.25 سال چ ٹر جاندی ہے، کدی 3.25 سال چ ٹر جاندی ہے، پھر ببلیاں مار دے پھر. کیا ہے دوسری خبر؟ جی وزیر اعظم کے انتخاب والے دن نون لیگیوں کے پارلیمنٹ میں نواز شریف کی تصویر لے کر آنے پر پرویز الہی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نااہل اجنبی کی تصویر لانا پری پلان تھا. ہائے 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 ہائے. پرویز الہی صاحب کے اس بیان پہ شاعر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. کیا سر؟ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. اچھا میں نے دیکھا جب تم اردو گانا گاتے ہو تو غوری ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے اسے سمجھ آ رہی ہے. شاباشی یار اس کو اردو کی بھی نہیں سمجھ آتا. پوچھ کے دیکھ لو. ہے تو اس نے شیکسپیئر والا پہنا ہوا ہے، تم اس کو اردو میں بھی نااہل قرار دے رہے. میں صومالیہ سے تھوڑی آیا ہوں. ہاں ویسے واقعی یہ جو چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں میں نے گایا ہے. پرویز الہی صاحب دیکھے نا ذرا نواز شریف کو اب اجنبی کہہ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے ان کو یاد کرانا پڑے گا. بھائی جی وہی بندہ جی کو تو ایک کری 5000 دا پان لیا یا یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی جی وہی بھائی سی جی کو ایک کری تو اسلام آباد جاندی ہیں لفٹ نہیں سی لئی. یا ان کو یاد کرایا جائے کہ بھائی جی وہی بھائی ہے جی مسلم لیگ تو تسی اپنی مسلم لیگ توڑی سی. یعنی کئی سال اتنے شدید کلوز تعلقات اور ایسی سیاسی دشمنی کے اجنبی بن جائیں. اچھا جی نون لیگ کے رہنما امیر مقام کا عائشہ گلالئی کو فون، کارکردگی کو سراہا. ہائے ہائے ہائے. جون جولائی میں چھت پہ تو پہ 3-4 دن فٹ بال پڑا رہے نا تو اس کی شکل امیر مقام جیسی ہو جائے. تم کبھی غور سے دیکھو امیر مقام کو، امان سے تمہیں لگے گا کہ فٹ بال کتنے تو پہ آ رہے ہیں. ٹھلا ہو گیا بیچارہ. اور اس طرح کے فٹ بال کو پورے زور سے کیک مارے نا تے اوتھے ڈگ دے جا. ہائے ہائے پیر نے سٹ بھی بائی دیئے تے فٹ بال اگو منہ بھی وہاں دیا. چاہ پورا کر لی اپنا جڑا کرتا سی. امیر مکان صاحب جان دے اس بیچاری دا کل دا شغل لگا ہے تسی دی کارکردگی کو سہرا رہے ہو. امیر مقام کی طرف سے گلالئی کو سراہنا تو بنتا ہے نا. کیوں جی؟ تم دیکھو کہ پریس کانفرنس میں جس طرح اس کے ماسٹرز نے اس کو ڈکٹیٹ کیے بالکل کمال مہارت کے ساتھ اس نے آگے سے اس کو ڈیلیور کیا. سوات کٹا کمال مہارت سے. ابھی تو بیچاری شروع ہی ہوئی تھی کہ ہمارے دنیا چینل کے کامران شاہد نے پانی والا پیپ لا کے دی ساری مہارت ٹھنڈی کر. حد ہو گیا ویسے گلالئی صاحبہ کی بھی. دیکھو نا جرا کہہ رہی ہیں کہ 2013 میں عمران خان نے مجھے پہلا میسج کیا تھا. یار جیڑی محترمہ بیچاری شکایت لان 4 سال لا بیٹھے نے وہ کسی دی شکایت حل کرنے سے 104 سال لان گے.
اس لیے ان کو تو حکومت کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے, اپنی پی ایچ ڈی کی طرف دھیان دے. اصل میں خان صاحب نے پہلا میسج سنسکرت میں کیا تھا, وہ محترمہ کو سمجھ نہیں آیا, سمجھنے میں 3 سال لگ گئے, اس میں کیا برائی؟ یار جانے تو کون سی سنسکرت ہے, ایسی انگریزی لکھتے ہیں. پہلے تو پورا میسج لکھ کے کنی دیر خود ہنس دے رہی دینے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کے میڈیا سیل نے مبینہ میسج کا خان کے جو جاری کیا ہے سکرین شاٹ, وہ رومن اردو میں جاری کیا ہے. خان صاحب نے کبھی بھی رومن اردو نہیں لکھی. بالکل رومن اردو بول لیتے ہیں, لکھتے نہیں ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.